والفجر وليال عشر والشفع والوتر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء کے حوالے سے، اپنے ناموں کے حوالے سے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اچھے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے۔ یہ جب انسان کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نعمت کا احساس کر کے شکریہ ادا کرنا، لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی قدردان، انسانوں کی نیکی اور انسانوں کی اچھائی کی قدردانی کرنے والا۔ اور جتنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے انسان کی نیکی کی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ سہولت بھی موجود ہے اور یہ انعام بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا تو پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا، ارادہ اس نے پکا نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن نیکی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی لکھتا ہے، برائیاں بھی لکھتا ہے۔ ان العبد اذا ہم بحسنۃ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملۃ، کہ جب کوئی اللہ کا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک پوری نیکی جو ہے اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی کا ہی عالم ہے کہ ابھی ارادہ ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دی ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگہبان لکھنے والے وہاں پر موجود ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے موجود ہیں۔ تو دائیں طرف والے جو ہیں وہ نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ برائیاں لکھتے ہیں۔ تو جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان صاحب الشمال، جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، لیرفع القلم 6 ساعات، 6 گھڑیوں تک وہ اپنا قلم جو ہے وہ حرکت میں نہیں لاتا برائی لکھنے کے لیے، عن العبد المسلم المخطئ، اس مسلمان بندے کی طرف سے کہ جو خطا کار ہے، جو غلطی پر ہے، جس نے غلطی کی ہے تو 6 گھڑیوں تک فرشتہ جو ہے اس کی برائی نہیں لکھتا، شاید یہ توبہ کر لے، واپس آ جائے، لکھنا نہ پڑے اس کا گناہ۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث سے یہ حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے، اور دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں کرتا تو اس کے کھاتے میں برائی نہیں لکھی جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ اس کے واقعات جو ہیں آپ کو بے شمار ملیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی کئی واقعات موجود ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا کہ ایک بندے نے جو ہے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، مجھے جلا دینا میری میت کو جب میں مر جاؤں گا۔ اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب انسان جل جائے اور اس کی راکھ جو ہے وہ ہواؤں اور سمندروں میں اڑا دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کہ میں اگر اللہ کے سامنے چلا گیا تو میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، میں کیا حساب دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہواؤں کو، اس کی میت جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ ہاں میرے بندے بتا یہ کیوں کیا؟ یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیا، مجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا تھا تو نے۔ وہ فاحشہ خاتون جس نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، وہاں پر لفظ ہے فشکر اللہ لہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی قدردانی کی اس خاتون کی کہ اس فاحشہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا، اس کے گناہ سارے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے۔ جتنا قدردان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اتنا قدردان کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ نیکی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، بولتا ہے نیکی لکھ دیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے نیکی لکھ دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معمولی سے عمل کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معافی عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدردانی کی ہے کہ مختلف انعامات انسانوں کے لیے رکھے ہیں، مختلف پیکج انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک پیکج جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ دن چڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ دن کو اٹھے اور معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر۔ رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگ لے۔ پھر ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں انسانوں کو معاف کرنے کے لیے۔ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ پیکج رکھے ہیں مختلف، ان میں سے ایک انعام اور ایک پیکج روزانہ کی بنیاد پر ہے، اور ایک پیکج اور ایک انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کی بنیاد پر رکھا ہے۔ جمعے کا دن، جمعے والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور مخصوص عبادت جمعہ، نماز جمعہ، خطبہ جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہفتہ وار پیکج ہے۔ اور اسی طرح ماہانہ پیکج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی فضیلت والا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو آدمی نیکی کی نیت سے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نیکی کی نیت سے ایمان کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ایمان اور نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت کو بہترین قرار دیا گیا ہے، افضل قرار دیا گیا ہے۔
یہ مہینوں کے مقابلے میں ایک مہینے کا پیکج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، انسانوں کی نیکی کی قدر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ سوچتا بھی ہے نیکی، ارادہ کرتا بھی ہے، نہیں بھی ابھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک پیکج جو ہے وہ اسپیشل رکھا ہے۔ یہ انعام تو وہ ہیں جو عام طور پر ہم مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن ایک اسپیشل پیکج ہے، ایک اسپیشل انعام ہے جو سال کے اندر صرف 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کو علم نہیں ہے، وہ ہے عشرہ ذو الحجہ کا۔ جنہوں نے یہ مسئلہ پہلے سنا ہوا ہے ان کو تو علم ہے، لیکن ہماری عوام کے اندر جو ہے خاص طور پر اس سے لا علمی ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ کتنے فضیلت کے حامل ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی فضیلت والے یہ دن، اتنی فضیلت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی قرآن مجید کے اندر، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں، الفاظ سنن ابی داود کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ عام دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی۔ ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اور فرمایا، جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو صحابہ نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر عام دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے تو کیا اس سے بھی زیادہ افضل؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں کے اندر کیا ہوا وہ بھی ان نیکیوں کا، ان 10 دنوں کے اندر جو کی گئی نیکیاں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک آدمی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ آدمی جو عام دنوں کے اندر جہاد پر گیا ہے، اپنی جان بھی لے کر گیا ہے، اپنا مال بھی لے کر گیا ہے، فلم یرجع، اور واپس نہیں پلٹا، من ذلك بشيء، ان میں سے کچھ بھی لے کر، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دی، وہ بہرحال افضل ہے ان دنوں کے اندر نیکی کرنے والے انسان کے مقابلے میں۔ لیکن اگر ایک بندہ محض جہاد پر جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، زندہ واپس آ جاتا ہے، غازی بن کر آ جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے والا جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر نیکیوں کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کا تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 درجے جو ہیں وہ شہید کے لیے رکھے ہیں، اور جہاد کے اندر تھوڑا سا وقت گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز اگر پڑھتے ہیں تو وہ 70 سالوں کی نمازوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں جو آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جو ان دنوں کے اندر نیکی کرتا ہے اس کا مقام، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔
آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اور باقی جو ہے وہ 9 دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ محبت ہمیں ملے۔ وجہ کیا ہے کہ ان ایام کو باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ترین عشرہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کا سبب بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جو پورا سال اکٹھی نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے وہ عام دنوں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں یا اس دنوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 9 کے 10واں دن تو عید کا دن ہے، اس دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ روزے والا مسئلہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے اس کے اندر حج جیسی عبادت بھی ہے جو کہ اور پورے سال کے دنوں میں آپ نہیں ادا کر سکتے۔ عمرہ بھی آ جاتا ہے ان دنوں کے اندر، یعنی جو عبادات، اور خاص طور پر حج وہ تو عام دنوں میں ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو باقی عبادات وہ بکھری ہوئی ہیں ان 10 دنوں کے اندر، وہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ قربانی بھی آپ انہی دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، 10ویں دن جو ہے وہ قربانی آپ کرتے ہیں، تو قربانی والی عبادت بھی اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں وہ ان میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے شاید ان کو جو ہے زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل بھی انہی 10 دنوں کے اندر کی تھی، جو قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 9 ذو الحجہ کو اتری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا تھا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفے کے اندر 9 ذو الحجہ کو جو ہے وہ کھڑے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر جو عرفے کا دن ہے اور میدان عرفات کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی فضیلت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دن جو ہے افضل کیوں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انسان جہنم سے عرفے والے دن آزاد کرتا ہے نا، اور کسی دن بھی آزاد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ آزادی انسانوں کو جہنم سے عرفے والے دن ملتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اور فرشتوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر فخر کرتا ہے ان انسانوں کی وجہ سے جو میدان عرفات کے اندر کھڑے ہیں، اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، ان کا کیا ارادہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ جو میدان عرفات کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں حج کی عبادت کرنے کے لیے، سارے کھڑے ہیں اور 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، سادے، جتنا مرضی بڑا امیر ہے، دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہیں، یہاں پر برابری کے اندر وہ کھڑا ہے، عام انسانوں جیسا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں یا رب فلان مرہق، فلاں بندہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے،
وہ تو گناہوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں یاد رکھو میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جتنا مرضی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ کو یہ کھڑا ہے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دن بڑی فضیلت کے حامل دن ہے۔ لہٰذا اسلام نے ان دنوں کے اندر کچھ اعمال بھی بتائے ہیں، ان میں سے ایک تو میں نے بتا دیا روزہ رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی، کوئی بھی نیکی عام دنوں کے اندر آپ کرتے ہیں تو ان دنوں کے اندر جو نیکی کرتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو عام دنوں کے اندر آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، استغفار کا ورد کرتے ہیں، مختلف اوراد ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان دنوں کے اندر بھی اگر ہم کریں گے تو ثواب جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا، یخرجان الی السوق، بازار میں نکلتے تھے، فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں، یکبران، اور تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، تکبیرات جو ہے وہ کہا کرتے تھے، اور ان کو سن کر جو ہے نا لوگ بھی، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیریں سنتے تو لوگ بھی تکبیریں جو ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے۔ تو ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ عید والے دن صرف عید والے دن سے شروع کرتے ہیں اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک صرف نمازوں کے بعد تکبیریں کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل اذکار کرنے کے بعد صرف یہ سمجھنا کہ نمازوں کے بعد ہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نمازوں کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نمازوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات جو ہیں وہ کہتے رہیں، ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ کیونکہ کوئی بھی نیکی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نیکی جو ہے وہ عام دنوں کے اندر کرے گا بندہ اور ان دنوں کے اندر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں والی نیکی زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک کرنے والا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، قربانی کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ چاند نظر آنے سے اس پر یہ پابندی ہے کہ نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، نہ اپنے وہ ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اور وہ ارادہ چونکہ سارے گھرانے کا ہوتا ہے، اس لیے سارے گھرانے، بچے بھی، بوڑھے بھی، گھر کا سربراہ بھی، خواتین بھی، گو کہ پیسے تو ایک فرد کے ہی ہوتے ہیں جو کمائی کر رہا ہے، لیکن جتنے بھی وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، جو اس گھرانے کے افراد ہیں، تو وہ سب کے اوپر یہ پابندی ہے، کیونکہ ارادہ سب کا ہے۔ اور اگر 3-4 بھائی جو ہیں وہ الگ الگ رہ رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے ہیں لیکن کھاتا ان کا الگ الگ ہے، تو وہ الگ الگ گھر کاؤنٹ ہوگا۔ جو ایک گھرانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قربانی جو ہے وہ ایک گھرانے کی طرف سے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو جو ایک گھرانہ ہے وہ سب کے اوپر یہ پابندی ہے۔ اور قربانی خریدنا سے یہ شروع نہیں ہوتی، ارادے سے یہ پابندی شروع ہوتی ہے۔ خریدیں آپ خواہ عید والے دن جا کر، ارادہ اگر آپ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے قربانی کرنے کا تو پابندی جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، قربانی آپ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب ارادہ بن جائے گا، فرض کریں پیسے نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا تو اس دفعہ ارادہ نہیں ہے کرنے، لیکن عید سے ایک دن پہلے آپ کو کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں تو آپ کا ایک دن پہلے وہ ارادہ بن گیا تو ٹھیک ہے، وہاں سے آپ پابندی شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ اور ایک بندہ جس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مسند احمد کے اندر وہ روایت موجود ہے، وہ اگر عید والے دن بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، تو وہ باقی 9 دنوں کے اندر پابندی کرے نہ کرے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، جیسے مرضی وہ کرے۔ عید والے دن اگر وہ کرے گا، بال کاٹے گا، ناخن کاٹے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔